اتنے بڑے عابد تھے کہ ان کی عبادت کا چرچا پوری بستی میں، پورے شہر میں ہوا کرتا۔ ان کا گھر پہاڑ کے قریب تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان کالے پتھروں پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خیال، ان کالے پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، داموس تجھے اپنی عبادت پر اتنا غرور کہ میری کاریگری میں تجھے نقص نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اللہ، میں بہتر جانتا ہوں یا تو بہتر جانتا ہے؟ بس ولی تھے نا، کہاں گئے؟ عہد کر لیا کہ جب تک کہ میرا مولا میرے اس جملے کو معاف نہیں کرے گا میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ چھوڑ دیا کھانا پانی سب۔ کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد محلے میں کوئی تقریب تھی تو محلے کے نوجوان آئے، حضرت کھانا کھانے آپ کو آ جانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا رہنے دو، میں نہیں آ سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں نا ضدی ٹائپ کے نوجوان، منچلے بھی ہوتے ہیں، ضدی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا شمس الدین صاحب ضدی ٹائپ کے ہیں نا۔ آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے یہاں گیا اور اس نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، تو میں جا کے خواجہ صاحب کی پینٹی پر بیٹھ گیا اور میں نے غریب نواز بابا دیکھو میں تو صاف کہہ رہا ہوں، تو سب کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو خیر ان کی بات تو الگ ہے، وہ الگ ٹائپ کے نوجوان تھے۔ تو وہ منچلے جوان نے جو ہے وہ کہا بابا آپ کو تو چلنا پڑے گا، ہم کچھ نہیں سنتے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ لیکن مولانا شمس الدین صاحب چونکہ عالم ہے تو اس قسم کی بات نہیں کریں گے جیسی منچلے نے کہی تھی، وہ سمجھتے ہیں جملوں کو، لیکن اپنا اپنا انداز بزرگوں سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ کوئی پیار سے مانگتا ہے، کوئی ناز سے مانگتا ہے، کوئی ضد کر کے مانگتا ہے، اور اللہ والے تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ جب سب کو نواز دیا جائے گا، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اور خواجہ صاحب کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے ان جگہوں میں خواجہ صاحب کا آستانہ ہو، کیا کہنا۔ اب وہ منچلے جوان نے پکڑ لیا، حضرت میں کچھ نہیں جانتا، آپ کو چلنا ہی پڑے گا، چلنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تو سمجھ میری کچھ مجبوری ہے، میں نہیں چل سکتا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا اچھا حضرت چلیے ٹھیک ہے، مجبوری ہے آپ بتا رہے ہیں تو کیا مجبوری ہے، ذرا وجہ تو بتائیے آپ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جس کی وجہ سے غیب سے آواز آئی تھی کہ میری کاریگری کے اندر تجھے عیب نظر آتا ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو ابھی تک معافی کا پروانہ نہیں ملا اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ اب منچلا جوان تھا، ارے حضرت کہاں آپ اتنا ٹینشن لیتے ہو، معاذ اللہ۔ پھر اس نے جملہ یہ استعمال کیا، یہ ہم دوست لوگ ہیں نا سب، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو تھوڑا تھوڑا بانٹ لیں گے ہم لوگ، یہ جملہ اس نے کہہ دیا۔ آواز آتی حضرت داموس کو، داموس علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دو یہ علاقہ، جو میرے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے۔ بہت سارے ہمارے من چلے نوجوان معاذ اللہ لاشعوری طور پر اس قسم کے جملے کہہ بیٹھتے ہیں، ارے دیکھی جائے گی،
ارے دیکھی جائے گی، کس کی طاقت ہے دیکھی جائے گی؟ جو اللہ کے عذاب کے تصور سے پوری زندگی کانپتے ہوں، جو صدیق اکبر یہ کہیں کہ کاش میں کسی انسان کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت میں میری پرسش نہ ہوتی۔ آپ ذرا سوچو۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا، بارش ہوئی، ہم لوگ مسجد میں آ گئے، پروگرام اس طرح سے ہو گیا۔ مولا تو بہتر کرتا ہے اور تو بہتر جانتا ہے۔ بس آج کے بعد یعنی اگر ایسا ہوتا، اگر کیا، ہم کیا جانے کیسا ہوتا کیا ہوتا، اور اس سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے بھی کون؟ سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی بھلا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ اور کتنا بڑا بھلا، بیٹھے ہیں یہاں پر، کہاں؟ جنت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، جنت میں بیٹھے۔ اب آئیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک پرمغز اور ایمان افروز خطاب آپ نے ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا، اور یقیناً آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوئی ہوگی۔ میں کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ مولانا شمس الدین صاحب آپ کو عمرہ کر کے آ کے کوئی تحفہ لا کر کے دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ حضرت نے ہم کو یہ تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی ماشاءاللہ مولانا سید امین القادری صاحب عمرہ کر کے آئے تو مجھ سے ملاقات سے پہلے ایک تحفہ انہوں نے بھیج دیا کہ چھٹی کو پہننا، لیکن ٹھنڈی کی وجہ سے وہ پتلا کرتا پہن ہی نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ بڑی شب کو پہنوں گا انشاءاللہ۔ تو آدمی اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے، اس کی طرف سے آیا، کوئی شیخ عطا فرما دے، پتہ چلا کوئی بزرگ نے عطا فرما، آدمی خوشی خوشی۔ کبھی رب کی طرف سے ہمیں کیا تحفہ ملا ہے اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ اور اس تحفے کی شان بھی قرآن نے بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پرٹیکولر مسلم سے نہیں کہا جا رہا، لوگوں سے، جنرل انسانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا، آئی تمہارے رب کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ تمہارے۔ کیا چیز آئی؟ جیسا سخی ہو ویسی عطا ہوتی ہے نا۔ بھئی کوئی بہت بڑے مائنس والے کے پاس آپ چندہ لینے کے لیے جاؤ تو 500 روپے تو نہیں دے گا نا، وہ جیسا ہوگا اسی حساب سے عطا کرے گا۔ تو میرا رب سب سے بڑا اور اس کی عطا بھی سب سے بڑی عطا۔ تو وہ فرماتے قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی کیا؟ موعظہ، نصیحت، نصیحت آئی۔ اب نصیحت کی شکل میں کیا ہے؟ کیا مراد ہے نصیحت سے؟ تو نصیحت سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے نصیحت سے مراد؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ اب نصیحت کسے کہتے ہیں؟ تو نصیحت کے معنی یہ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، یا تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ جو نصیحت دل کو نرم کر دے اسی کو موعظت کہتے ہیں، اور موعظت کی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، بہت اہم۔ ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے، طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا
اور آپ میں سے بھی بہت سوں کی بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ہوتا ہے یار کیا ہوگا، ایک دم طبیعت گھبرانے لگ جاتی تھی. میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، طبیعت بے چین تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ کیوں کیا ہو رہا ہے. مجھے خواجہ صاحب یاد آ گئے، خواجہ صاحب یاد آ گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے اور اس باغ کی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غور سے سنیے گا، خواجہ صاحب نے قرآن کو کیا کہا؟ باغ. کیا کہا؟ آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ ٹہلنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ہے نا؟ تبھی تو جائے گا نا آدمی، چلو یار تھوڑا سا دل بہلا کے آتے ہیں، پھول دیکھیں گے، ہریالی دیکھیں گے، تھوڑا سا دل بہل جائے گا، فریش ہو جائیں گے. قربان چاہیے. ہم لوگ گارڈن میں جاتے ہیں دل بہلانے کے لیے، خواجہ صاحب قرآن پڑھتے تھے، دل بہل جایا کرتا تھا. بس مجھے خواجہ صاحب کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرا باغ قرآن ہے. میں نے کہا چلو باغ میں تو آدمی دل بہلانے جاتا ہے. میں گیا، فوراً وضو کیا، قرآن شریف کھولا، پڑھنا شروع کیا. 2 رکوع بھی میں نے نہیں پڑھے تھے کہ ساری بے چینی ختم ہو گئی. توجہ چاہوں گا، دل بہل گیا. قبر جہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی راحت کا سامان پہنچانے والا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا، قبر میں قرآن اس تلاوت کرنے والے کے دل کو بہلایا کرے گا. یہ قرآن دل بہلانا.